بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑی بڑی برکتیں عطا فرمائی ہیں، اور یوں ایک آیت ایسی ہے جس کے ذریعے ہم بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ سے غیبی مدد حاصل کرتے ہیں۔ اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی عام مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس آیت کی فضیلت کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی پر نہیں اتری، اور وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا اس چیز پر برکت ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو۔ جس کام سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا نہ کی جائے، بسم اللہ نہ پڑھی جائے، وہ کام ناقص اور ادھورا رہ جاتا ہے اور اس میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں لکھی جاتی؟ سورہ توبہ سے پہلے ایسا کیوں نہیں کیا جاتا؟ ترتیب کے لحاظ سے سورہ توبہ قرآن مجید کی 9ویں سورت ہے، اور یہ قرآن مجید کی واحد سورہ ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں، جبکہ مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 129 آیات اور 16 رکوع ہے۔ یہ سورت 2 ناموں سے مشہور ہے، ایک التوبہ اور دوسرا البرا۔ توبہ اس لحاظ سے کہ اس میں سے ایک جگہ بعض اہل ایمان کے قصوروں کی معافی کا ذکر ہے، اور برات اس لحاظ سے کہ اس کا آغاز مشرکین سے بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہ لکھنے کی 2 رائے بتائی جاتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ امام رازی نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی، اس لیے صحابہ کرام نے بھی نہیں لکھی، اور بعد کے لوگ بھی اس کی پیروی کرتے رہے۔ قرآن مجید کی تمام سورتوں کی ترتیب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، ماں سوائے سورہ انفال کے اور سورہ توبہ کے، اور سورہ انفال کو سورہ اعراف کے بعد اور سورہ توبہ سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اجتہاد سے رکھا۔ نیز سورہ توبہ سے قبل بسم اللہ بھی نہیں لکھی، یہ بھی آپ کا اجتہاد تھا۔ بعض صحابہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 سوال کیے، جس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سوال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے، ایک سورہ اعراف اور سورہ توبہ کی آیت کے متعلق، اور دوسرا ہر سورت سے پہلے بسم اللہ ہے تو سورہ توبہ سے قبل کیوں نہیں لکھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک زمانے تک لمبی لمبی صورتیں نازل ہوتی تھی، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی آیات نازل ہوتی تو آپ فرماتے کہ اس آیت کو فلاں نام کی صورت میں لکھ دو، اور سورہ انفال مدینے کی شروعات کے دنوں میں نازل ہوئی، اور سورہ البرا یعنی کہ سورہ توبہ قرآن کے آخر میں نازل ہوئی، اور سورہ توبہ کا قصہ انفال کے قصے سے مشابہت رکھتا ہے، بس میں نے گمان کیا کہ سورہ البرات انفال کا جز ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وصال فرما گئے اور انہوں نے ہم سے یہ نہیں بیان فرمایا کہ سورہ توبہ سورہ انفال کا جز ہے، اسی وجہ سے میں نے ان دونوں صورتوں کو ملا کر رکھا۔ میں نے ان کے درمیان بسم اللہ کی سطر نہیں لکھی ہے۔ دوسری طرف کچھ علماء یہ مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی چور بازار میں سے آپ سے پرس چرا کر بھاگ جاتا ہے تو جب آپ اس کو پکڑ لیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا یہ نہیں کہیں گے کہ السلام علیکم، آپ نے میرا بٹوا چرایا ہے اس لیے آپ کو چھوڑوں گا نہیں، بلکہ آپ ڈائریکٹ یہ کہیں گے کہ تم نے میرا پرس چرایا ہے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس طرح قرآن مجید کی سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کافروں سے مخاطب ہے، اور غصے میں وہ واقعات دلاتے ہیں جب کافروں نے جنگ بندی کا معاہدہ توڑا تھا۔ دراصل سورہ توبہ کا موضوع اللہ تعالیٰ کا عرب کے مشرکین اور یہود و نصارہ پر عذاب ہے۔ اس کو آپ ایسا سمجھ لیجئے کہ قوم نوح اور عاد و سمود وغیرہ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے رسول بھیجے جنہیں انہوں نے جھٹلا دیا، اور ایک خاص مدت تک مہلت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کر دیا۔ اس عذاب کو نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ان پر طوفان اور زلزلے کی صورت میں آفات نازل کریں، جس کے نتیجے میں یہ اقوام صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جزا و سزا آخرت میں برپا کرنی ہے، دنیا میں
دکھا دی تاکہ باقی اقوام اس سے عبرت حاصل کریں اور خدا کی فرما بردار بن کر رہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم پر عذاب آسمانی آفات کے بجائے اہل اسلام کی تلوار کے ذریعے نافذ کیا گیا، اور اس کی تفصیلی ہدایت سورہ توبہ میں دی گئی۔ یہ ہدایت بالکل ویسی ہی تھی جیسی سابقہ قوموں کے معاملے میں فرشتوں کو دی گئی تھی۔ اس صورت میں حکم دیا گیا کہ مشرکین عرب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قبول نہ کریں تو ان کی سزا موت ہے۔ چونکہ یہ سزا کا بیان اس لیے مناسب نہ تھا کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر فرمایا جاتا، اور اس لیے سورت سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ نہیں لگائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ سامعین، ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔